اچھا، جیسے جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں یا فرقے پائے جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہر خاص عوام کو پتہ ہے یہ بات کہ ان کے کچھ نہ کچھ مدارس ہوتے ہیں یا کلیسا ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوئی درس گاہ ہوتی ہے ان کی نا. جیسے اہل حدیث ہیں تو ان کے مدارس ہیں، بریلوی بھائی ہیں ان کے مدارس ہیں، دیوبندی ہیں ان کے مدارس ہیں. اس طرح ہمارے شیعوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں لیکن ان کے بھی مدارس پائے جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ایک یہ نئی چیز یہ ابھری ہے غیر مقلدین کی، تو ان کا بھی کوئی حوزہ ٹائپ کی کوئی چیز ہے یا کوئی ان کا بھی کوئی مدرسہ ہے یا کوئی اسکول ہے، کوئی کہاں سے آتے ہیں؟ مطلب ان کی جو پڑھائی ہے ان کی یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ مطلب یہ خود گھر بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں، یہ جیسے ایک لا مذہب جو ہوتا ہے وہ خود ہی سوچتا ہے کہ دنیا کیسے بنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ویسے کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بھی کچھ اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں کہ خود سے بس سوچتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یا ان کے پیچھے بھی کوئی مکتب ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی حوزہ ہے اس طرح کا، کوئی ان کے پیچھے کوئی بہت بڑے جس طرح ہمارے آیت اللہ سستانی ہے ایک مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی کوئی اس طرح کی کیٹیگری ہے یا یہ صرف ذاکرین کا ہی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے؟ ان کے پیچھے کوئی مطلب کوئی سورس تو ہوگی نا ان کی، یا یہ بغیر سورس کے چل رہے ہیں؟ بس کوئی بھی گھر سے صبح اٹھا اس نے اختلاف کر لیا اور بس بیان کر دیا کسی کے سامنے. یہ بالکل ایک لا مذہب نہیں ہوتے جو لا دین ہوتے ہیں، یہ وہ سوچ لگتی ہے جو ہر چیز سوال کرتے ہیں، یہ پیش کرو، دلیل پیش کرو. ہمارے جو غیر مقلدین ہیں یہ قرآن و حدیث مانگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں خود جانتا ہوں بہت سے لوگوں کے ان کے آراب تک صحیح نہیں ہوتے، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے آراب بھی صحیح نہیں ہوتے، زیر زبر پیش کے مسئلے آتے ہیں ان کے. لیکن یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یا تو یہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں ذرا اس پہ پلیز. جی، آپ تو ساری روشنی جو ڈلوا رہے ہیں غیر مقلدین پر ڈلوا رہے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ غیر مقلدین ہمارے ساتھ جڑیں، ہم ان کو سمجھیں، ان سے گفتگو کریں. تو انشاءاللہ صادق فضل صاحب آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دیں گے. نہیں، میں تھوڑا سا ایڈ کروں. میں یہ سوال کر کے بیسیکلی انہی کو سمجھوانا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. یہ میرا سوال اس لیے ہے تاکہ چلیں میں مزید اس کے اوپر کچھ کہہ دیتا ہوں. دیکھیں، حسن الجاری صاحب سے جو ہمارا سلسلہ گفتگو شروع ہوا تھا، میری بہت زیادہ شدید خواہش تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھوں، مسلسل نشستیں ہوں، ان سے ہم ایک نظام سمجھیں. جو پچھلا پروگرام ہمارا ہوا ان کے ساتھ، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگوں کو جو ہے وہ حدیث نہیں پڑھا رہے، تو اس وجہ سے یہ کیا پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. اور چونکہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا مرجعیت کا نظام مدارس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تو لہذا پہلے ہمیں اس چیز کو گرانا پڑے گا، یہ سارے لوگوں کو اس سے دور کرنا پڑے گا. جب یہ سارے لوگ گر جائیں گے نا، مرجعیت فقہا یہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر یہ ایسا کیا سسٹم شروع ہوگا. وہ کہہ رہے تھے کہ 200-300 سالوں سے یہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے، تو اب جو ہے وہ ہم اس وجہ سے کیا کامیاب نہیں ہو پا رہے، ہم جو ہے وہ اپنے حدیث کو نہیں پڑھا پا رہے اور حدیث والا سسٹم کیا نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی ان کی باتوں سے ظاہر ہوا کہ شاید جو ہے وہ ہم لوگ کیا ان کے خلاف کیا کوئی بات کر رہے، بلکہ وہ تو بات بھی کر رہے تھے کہ نجف پتنی اس طرح ہے کہ وہ لوگوں نے جو ہے وہ غیر مقلدین کو مار دیا، قتل کر دیا، یوں کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ لوگ بھی بڑے ظالم ہیں، فاجر ہیں، اگر آپ کوئی بھی ذرا سی یہ بات اٹھاؤ گے تو یہ تمہیں کیا قتل کر دیں گے، یہ ہو جائے گا. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ان پاکستان کے حالات میں ادھر جاتے رہتا ہوں، بہتر ہے. میں نے غیر مقلدین کو کہا کہ ٹھیک ہے بھی آپ اپنا ایک سیٹ اپ بناؤ، ٹھیک ہے، اپنا سیٹ اپ بناؤ، نظام بناؤ، مدارس بناؤ. وہ کہتے ہیں یار تم لوگ جو ہے نا پیسے کے پیچھے مدارس میں جاتے ہو، روٹیاں توڑ رہے ہو، کھا رہے ہو. ہم کہتے ہیں یار ہم اگر روٹیاں توڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں نا، پیسہ کما رہے ہیں، تو تم بھی آ جاؤ. ٹھیک ہے، وہ جس طرح نہیں ہوتا کہ یہ لوگ دبئی جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ یہ پیسہ وہاں پہ بڑا مل رہا ہے. تو اگر ایران عراق میں لوگ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، پیسہ مل رہا ہے، تو بسم اللہ آ جاؤ، پتہ چل جائے گا یہاں پہ کتنا پیسہ مل رہا ہے اور کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہوتے کہ تمہیں جی پیسہ مل رہا ہے، تو پھر تو آپ ویزے لگواتے اور پڑھنے کے لیے آتے. ادھر جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا پیسہ مل رہا ہے، کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے، نیٹ پیکج کے لیے بھی کیا ایان صاحب کو ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال انہوں نے ہم نے کہا کہ آپ لوگ مدارس بناؤ، جو مشکلات ہمارے علماء نے برداشت کی، ہم لوگوں نے برداشت کی، آپ بھی برداشت کرو بھی. دین آپ کا بھی تو ہے نا، فقط ہمارا تو نہیں ہے نا. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یہ بھی خام خواہ جو ہے وہ ان لوگوں نے فتوے دے دیے، تو کی کتابیں لکھتی، لوگوں کو حدیث سے دور کر دیا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ حدیث کے قریب کرو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم لوگوں نے، ہمارے فقہا نے حدیث کے قریب کیا، حدیث کا سارا نچوڑ نکال کے اس کو سمجھ کے کہ قول معصوم کہاں پہ، حدیث معصوم کہاں پہ، ڈھونڈ ڈانڈ کے اس کا جو ہے وہ خالص جو نور ہے نا، وہ توضیح المثال کی شکل میں لوگوں کو دے دیا. اگر آپ خالص نور نہیں دینا چاہتے، ساری حدیثیں دینا چاہتے، وہی والی بات علی جواد والی، کسی حدیث پہ عمل کر وہ بیڑا پار ہے، میرے اصحاب نجوم کی طرح ہیں اور یہ راوی کے نجوم کی طرح ہیں، کسی حدیث پہ عمل کر رہا ہو، وہ حلال حرام والی.
تو بہرحال یعنی ان لوگوں سے بھی گفتگو جاری ہے، ہم آخری نتیجہ نہیں نکال سکتے صادق فضل صاحب، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نہیں مولانا صاحب، جیسے آپ نے ان کو ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنا کوئی سیٹ اپ بنائیں، یہ آپ اپنا سیٹ اپ بنائیں گے، تو کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس قسم کے عالم موجود ہیں کہ جتنی، جیسے آیت اللہ الخوئی نے کتنی جلدیں لکھی ہیں راویوں پہ، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوں گی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی تحقیق کر سکتے ہیں اور اتنے علوم ہیں ان کے پاس؟ ایک چیز، دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے اور خدا نہ خواستہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، کیا حال ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا؟ اگر انہوں نے نہیں آپ کے مشورے پہ جی عمل کر جی لیا تو یہ میں بیان حدیثوں کا کیا حل کریں گے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کچھ؟ جی جی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جی میں بیان کرتا ہوں، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیثوں کی طرف آئیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے، ایک اپنا عالم بنائیں۔ دیکھیں ابھی ان کے پاس کیا ہتھیار بنا ہوا ہے، وہ ہمارے فقہا کے فتویٰ اٹھاتے ہیں، ظاہری بات ہے حدیثوں میں اتنا اختلاف ہے، کسی نہ کسی حدیث کے خلاف تو ہوگا کوئی نہ کوئی فتویٰ، تو وہ کہتے ہیں یہ فتویٰ دیکھو، یہ حدیث دیکھو، صاحب کو کیا ہے، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ قیاسی ہیں، حدیث کے خلاف جانے والے ہیں۔ جس دن یہ اپنا کوئی بڑا بنا لیں گے نا کہ یار یہ جو ہمارا محدث ہے نا آج کے دور کا، یہ ٹھیک ہے جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے، تو اس دن پھر ہماری باری بھی آ جائے گی، ہم کہیں گے اچھا تو آپ نے یہ والی نماز آیات سیکھی ہے، تو دوسری جو روایتیں ہیں اس کے خلاف آپ کیوں چلے گئے، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ مولا کے فرمان کو چھوڑ رہے ہو نا، مولا نے تو کہا تو میرے فرمان کو نہیں چھوڑنا، لینا ہے، اب آپ نے اس فرمان کے مطابق کیوں نہیں چلے، فلاں کے مطابق کیوں نہیں چلے؟ یہ باری ہماری کب آئے گی کہ جب یہ اپنے فقہا متعارف کروائیں گے۔ اس وقت سب سے ان کے لیے جو آسان پلیٹ فارم ہے کہ کوئی ان کا اپنا فقیہ نہیں ہے، یعنی ہندوستان میں وہ غیر مقلدین ہے، وہ پروگرام کرتے ہیں ٹوپیاں پہن کے، انہوں نے مجھے بارہا کہا کہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، ہمارے سے گفتگو کریں۔ میں نے کہا بھی میں آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے اس شرط کے اوپر تیار ہوں کہ آپ اپنے فقہا اور اپنی کتابیں کیا ہے ہمارے سامنے رکھیں کہ یہ ہمارے فقہا ہیں، یہ جو ہے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، یہ قیاسی لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہیں، ٹھیک۔ میں نے کہا پوری دنیا کے فقہا قیاسی ہو گئے، غلط ہو گئے، فاسق ہو گئے، آپ جو اچھے فقہا ہیں نا جو ٹھیک ہیں ان کی آپ کے لسٹ مجھے دو کہ یہ آپ کے فقہا ہیں، پھر میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے مجھے پتہ نہیں آپ کا کیا پلیٹ فارم ہے، کون سے فقہا ہیں، کچھ بھی نہیں پتا، آپ تو بس تنقید کرنا تو آسان ہے، وہ آپ کرتے رہو گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مولا نے جب فقہا کا نام نہیں بتایا تو ہم کیوں آپ کو فقہا کے نام بتائیں، لہٰذا ہم بھی نہیں بتاتے فقہا کے نام۔ تو مطلب یہ سیدھی سیدھی بات کیا ہے کہ میں کہتا ہوں یار سیدھا کہہ دو نا کہ موجودہ فقہا سے آپ کوئی الرجک ہے، کھل کے کیوں نہیں کہتے، سیدھا کہہ دو کہ یار سید سستانی، رہبر معظم، امام احمد، یہ سارے فاسق لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، یہ سارے غلط، پھر کھل کے کہہ دو۔ آپ کو تقلید سے پرابلم نہیں ہے کسی فقیر کے اوپر ڈیپینڈ کرنے سے، آپ فقیر کی مانو گے، آپ یہ کو کہ یار ہمیں وہ فقیر نہیں ملا کہ جو قرآن و حدیث سے کیا ہے لوگوں کو شرعی مسائل بتاتا ہو، جو بھی فقہا ہیں سارے سارے قیاسی ہیں۔ آپ کھل کے بات کرو نا، یہ کھل کے بات کرو کہ ہم فقہا کے خلاف ہیں، تو کرنا جو ہے فقہا کے اوپر بھروسے کرنے کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ آخری نتیجہ دینا جو ہے وہ آپ کا کام ہوگا۔ ایان صاحب آپ صادق صاحب کو ہینڈل کریں، بس میں 2 منٹ کے بعد آتا ہوں۔ جی بہتر، جی صادق بھائی، ہیلو اچھا چلے گئے وہ صادق صاحب، چلے گا شاید، صادق صاحب چلے گئے، چلیں ٹھیک ہے چلیں، صادق صاحب۔ بہرحال غیر مقلدین جو مومن بھائی پاکستان میں ہیں، ہم ان کو کوئی ایجنٹ وغیرہ نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کہتے، ہماری سمجھنے کی کوشش ہے۔ یہ جتنی باتیں بھی غیر مقلدین کے اوپر ہوئی، میں ان سے جو ہے وہ معذرت کروں گا انتہائی، کہ کوئی جملہ انہیں برا لگا ہو، جس سے انہیں ٹھیس پہنچی ہو، میں بہت کیا معذرت کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارا اصلاً یہ مقصد نہیں ہے، آپ ہمارے مومن بھائی ہیں، آپ ہماری جان ہیں، آپ ہمارا نفس ہیں، کسی بھی دن پروگرام میں آپ ہمیں سمجھائیں کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز جو ہے وہ صحیح ہے، ہمیں سمجھائیں گے، ہم حوضہ نجف میں سمجھائیں گے، حوضہ ایران میں سمجھائیں گے، سارے لوگوں کو کیا تبلیغ کریں گے۔ دعوت کا کام بسم اللہ آپ شروع کریں، پلیٹ فارم کیا ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اخلاق سے اور اچھے طریقے سے۔